والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. یہ ایک مختصر جملہ ایک آیت کی شکل میں سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ہے. متقین کی صفات جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے کردار کی حالت، ان کے اخلاق اور اوصاف کی حالت کیا ہے، وہ کن اوصاف کے مالک ہیں، کس کردار اور کس کریکٹر کے لوگ ہیں. یہ ہے صفات المتقین. اس میں ایک اہم صفت آخرت پر ایمان لانا ہے. ویسے آخرت پر ایمان لانے کی بات تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے. مرکزی نقطہ. کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے لوگوں کو قیامت اور قیامت کے بعد والے احوال اس کا احساس نہ دلایا، اس کی اہمیت کے سامنے نہ رکھی. یہ ان تین بنیادی عقائد میں سے ہے جن کو ایمانیات کہتے ہیں. اگر آپ ایمانیات کو انتہائی مختصر کر دیتے ہیں تو تین باتوں سے زیادہ اختصار پھر مشکل بن جاتا ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے. آپ صرف توحید کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ توحید بنیاد ہے ساری باتوں، لیکن جب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، تو اس میں عقیدہ آخرت ضرور شامل ہوگی. اور مکے کے لوگ جس بات پر زیادہ جھگڑتے تھے وہ یہ تین باتیں تھیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سارے خداؤں کی بجائے آپ ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ وبعث اللہ بشرا رسولا، ایک انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ان کے ذہن میں بات آنے والی نہیں. اذا كنا ترابا وعظاما فإنا لمخرجون، یہ بھی ہماری عقل سے بعید ہے کہ ہم ایک دفعہ پٹی بن جائیں، مر جائے پٹی میں، ریزے ریزے ہو جائے ہماری ہڈیاں، پھر کیسے جی اٹھیں گے دوبارہ؟ یہ تین باتیں تھیں جن پر ان کو سمجھایا گیا، بار بار دلائل دیے گئے. لیکن میں دوسرے انداز سے بات رکھوں گا آپ کے سامنے. میں آخرت کے عقیدے کو دوسرے انداز سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے. آپ عقیدہ آخرت کو دو نئی تعبیریں دے سکتے ہیں. ایک تعبیر ہے ذمہ داری. سوال یہ ہے کہ آیا انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، انسان ذمہ دار مخلوق نہیں ہے، تو غیر ذمہ دار کا لفظ تو عام معاشرے میں بھی گالی کے برابر ہے. جب کسی کی نااہلی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ تو غیر ذمہ دار ہے، وہ تو غیر ذمہ دار ہے. آپ اس کے اوپر ایسا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ تو کسی بوجھ کو اٹھانے کا حال ہی نہیں، وہ تو اسے تو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. غیر ذمہ دار ہونا یہ نااہلی اور نالائقی کی تعبیر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق پیدا کیا. اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ اور ذمہ داری؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ دنیا کی سزا سے اگر بچ بھی جائیں، اگر دنیا کی سزا کا خوف نہ بھی ہو، اس کے ذہن میں ایک بات ضرور ہوگی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھ سے حساب لے گا، اللہ کے علم سے تو یہ چیز چھپی نہیں رکھ سکتی. میرا اعمال نامہ، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک قدم
میری ایک ایک بات، میری ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہے۔ اب جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کے ہاں کبھی جانا بھی ہوگا، اللہ کے سامنے کسی کو کسی عمل کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی، اس کے عمل میں اور اس کے عمل میں جو سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ان دونوں کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ چاہے پولیس اس کو نہ دیکھے، چاہے عدالت اس کو نہ پکڑ سکے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی گواہ نہ ہو دنیا میں، وہ سمجھے گا کہ کوئی بھی مجھے نہ دیکھے، خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی مجھ سے باسپوس نہ کر سکے، کسی کے علم میں میری کوئی حرکت نہ بھی آئے، اللہ کے علم میں تو میری ساری حرکت ہے۔ آپ فکر آخرت کو ذمہ داری کا عنوان دے سکتے ہیں کہ فکر آخرت کا معنی ہے ایک ذمہ دار انسان کی ذمہ داری، بحیثیت ذمہ دار مخلوق کے اسے جینا، وہ زندگی گزارنا ایک ذمہ دار مخلوق کے طور پر۔ اور آخرت سے غفلت کا معنی ہے غیر ذمہ دار مخلوق کے طور پر، جانور کی طرح، بالکل غیر ذمہ دار مخلوق، نااہل نالائق مخلوق کی طرح، کہ جس کے قول و قرار کا، جس کے وعدے کا، جس کے عمل کا، جس کی زبان کا کوئی اعتبار نہ، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی مان بھی سکتا ہے اور اسی سے فوراً انکار بھی کر سکتا ہے۔ اس کے کسی عمل پر، اس کے کسی قول پر، اس کے کسی بات پر آپ کو اعتماد نہیں آنا چاہیے، غیر ذمہ دار۔ اور ایک دوسری تعبیر بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ دوسری تعبیر کیا ہے؟ وہ دوسری تعبیر میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ انسان کو اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت کا اندازہ اس دنیا میں نہیں لگ سکتا۔ بچپن میں ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں تو بازار آتے جاتے تھے تو تانگوں میں آتے جاتے تھے، تو مجھے بچپن کا قصہ یاد ہے کہ ایک تانگے میں ہم بیٹھے تھے تو تانگے والا قصہ سنا رہا تھا کہ گھوڑے کو اللہ نے جو قوت دی ہے، اس گھوڑے کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنی قوت ہے۔ تو جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی قدر کا اندازہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ انسان کو نہیں معلوم، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی انسان کو نہیں معلوم، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین نے مجھ سے سوال کیا، یاد نہیں آ رہا کون تھا اس پر، کہ آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، کیا اسے بھی نہیں معلوم؟ آپ نے سوال کیا، ماشاء اللہ، جنت میں تو آدم علیہ السلام تھے، رہتے تھے وہاں، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، تو کیا آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے اس کو نعمتوں کا احساس نہیں تھا؟ قرآن تو کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو آدم بابا کو نہیں معلوم، وہ وہاں رہتے تھے۔ تو میں نے سمجھایا، بات بتا دی کہ اصل میں یہ سارے انعامات تو عمل کے نتیجے میں، انعام تو تب ملتا ہے جب آپ عمل کے نتیجے میں جنت کو پالیں۔ آدم علیہ السلام تو کسی عمل کے نتیجے میں جنت نہیں گئے تھے، جب جائیں گے واپس تو تب ان کو پتہ چلے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری نعمتیں جو جنت میں بعد میں جانے والوں کو اپنے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر، لیکن عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں، اصل مزہ ان نعمتوں کا تب ملے گا، تب پتہ چلے گا انسانوں کو کہ انسان کی قدر اللہ کے ہاں کتنی ہے، انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ہر شخص کو ایک بہت بڑی بادشاہی دی جائے گی، بے حد و حساب نعمتیں دی جائیں گی، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، ایک دفعہ فرمائے گا جنتی اور کیا چاہتے ہو، کچھ اور دے دوں؟ تو جنتی کہتے کہ اللہ آپ نے تو سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں جنت کی وہ نعمتیں دی جو ہمیں خواب و خیال میں بھی ہمارے نہیں آئے، ساری مصیبتوں سے، جہنم سے ہمیں نجات دی، بڑی مصیبتوں سے گزار کر، وہ جتنا راستے میں جتنے پھاٹک تھے ان سے جو ہم گزر کر آئے، وہ تو ہمیں احساس ہوا کہ
وہاں سے گزرنا کیسا تھا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک لے آئے. یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ان پاٹکوں سے گزر کر ہم اپنے بلبوتے پر نہیں آ سکتے تھے، نہیں گزر سکتے تھے ان پاٹکوں سے. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی مدد ہمارے شامل حال رہی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی. پھر اللہ فرمائے گا نہیں، ایک چیز اور باقی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں تمہیں اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اپنی رضا کی ڈگری دیتا ہوں. میں تم سے ہمیشہ راضی. فلا اسخط علیکم ابدا، ابد الآباد تک، ابد الآباد تک میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ایسی سند مل گئی، ایسی ڈگری مل گئی، ایسی کوئی شہادت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. تو کبھی بھی ناراض نہیں، کبھی بھی ناراض نہیں. تو وہ حقیقت میں خوشی ہوگی. تو انسان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں مومن کی کتنی قدر و منزلت ہے. دنیا میں کسی کو نہیں معلوم. دنیا میں تو سب سے زیادہ جو اچھے مومن ہیں وہ مصیبتوں میں ہے. اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، اور جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر اس کی نسبت سے مصیبتیں آتی ہیں. دنیا میں انسان کو اپنی قدر کا نہیں اندازہ، بس اسے اعتماد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی انسان کو جو بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا، اسے اس پر اعتماد ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. باقی پتہ چلے گا قیامت کے دن. تو میں سمجھتا ہوں فکر آخرت کی یہ دو تعبیریں آپ کسی بھی انسان کو جو بالکل جو دو پاؤں پر چلنے والا ہو، جو صرف کھانا کھانے والا ہو، اس کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. بتائیں انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے یا غیر ذمہ دار مخلوق؟ اگر وہ ذمہ دار مخلوق ہے تو لازم قیامت آنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ذمہ دار مخلوق ہے تو یہ انسان کی طرف سے انسان کے لیے ایسی گالی ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں. دوسری بات کہ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو قدر و منزلت کا جو مرتبہ مقرر فرمایا ہے، یہ دنیا کی دامن، اس دنیا کا دامن اس کے لیے بہت تنگ ہے. یہاں پہ اس کی قدر و منزلت کا پتہ اس کو نہیں چل سکتا. اس کو اپنی قدر و منزلت کا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک لامحدود اور ایک لامتناہی اور ایک لازوال خوشیاں اس کے سامنے رکھ دے گا کہ بندے یہ ہے تمہارے لیے خوشی. وہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی، پھر بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا، اس نے غلطیاں بھی کی ہوں گی، نیکیاں بھی کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اسے سمجھائے گا بندے تمہیں یاد ہے تم نے غلطیاں بھی کی ہیں، تم نے فلاں فلاں گناہ بھی کیے ہیں. وہ ڈر جائے گا، یا اللہ آپ نے مجھے معاف نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے ڈرو مت، میں نے معاف کیا ہے تمہیں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ تو بندہ کہے گا میرے رب پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پوری دنیا کے اندر جتنے انسان پورے زمانوں میں قیامت تک، ان سب کو جتنی خوشیاں آپ نے اکٹھے ان سب کو دی ہیں وہ اکیلے مجھے دے. ہمارے نزدیک تو یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہمیں تو اگر آج ہی کہا جائے کہ پورے پشاور کے لوگوں کی خوشیاں اکیلے آپ کو مل جائیں گی تو ہم شاید کپڑوں سے باہر نکل جائیں، اڑ جائیں. اچھا پورے آج کے دن ہمارے اپنے دور کے، آئندہ دور بھی چھوڑے اور گزشتہ بھی چھوڑے اور باقی دنیا بھی چھوڑے، وہ یہ کہے گا کہ پورے انسانوں کی خوشیاں اکیلے ملے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا او بندے نہ تم نے خود کو پہچانا نہ مجھے پہچانا، تم نے اپنی شان سے بھی بہت کمتر کچھ سے چیز مانگی اور میری شان سے بھی بہت کمتر چیزیں مانگی. تجھے پتہ ہوتا کہ میرے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کتنی ہے تو تم یہ اتنی چھوٹی سی چیز مانگ لیتے، اور تمہیں یہ پتہ ہوتا کہ میرے پاس خوشیاں کتنی ہیں تو تم مجھ سے اتنی چھوٹی سی چیز مانگ لیتے. پتہ نہیں وہ چیزیں کیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری تعبیر جو انسان کو اپنی قدر و منزلت کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ کے نام سے یاد کیا ہے، تو پھر اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ باقی اللہ کے ہاں جو کچھ ہے
وہ بہت بلند ہے، اور حقیقی معنوں میں میری قدر و منزلت اور میرا مرتبہ اور مقام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا قیامت کے اندر۔ کیا انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے اپنی شان کے مطابق، اس کی شان اپنی شان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شان مقرر کی ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے؟ یہ دو تعبیریں ہیں، لیکن ہم نے آخرت کی تعبیر کیا بنا لی؟ ناراض نہ ہو، فرقوں والے کہیں فلان فرقے والا جنت میں جائے گا، فلان نہیں جائے گا، وہ یہودیوں سے ہم نے سیکھی، عیسائیوں سے ہم نے سیکھی۔ وقالت اليہود وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ کہتے ہیں جنت کا میں ٹھیکیدار، میرے دستخط ہوں گے، میرے فرقے میں آؤ گے، میں جنت کا پروانہ دوں گا ورنہ نہیں جا سکو گے۔ دوسرا فرقے والا، یہ فرقے کی ہونے کی علامت یہی ہے، جس فرقے نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس آؤ جنت جاؤ گے، اور مجھ سے باہر جو لوگ ہیں وہ جہنم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلہم فی النار، جو نبی نے فرمایا تھا فرقوں میں لوگ بڑھ جائیں گے، سارے لوگ فرقوں جہنم میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں، جہنم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار ہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ غلط بات، قرآن و سنت کے خلاف بات ہے کہ ایک آدمی جنت کو اپنے اور اپنے فرقے میں منحصر کر دے۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بھی تھا، عبداللہ بن ابی نہیں تھا؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے ہیں اور میری مسجد میں جتنے آنے والے ہیں سب جنتی، سب جنتی۔ عبداللہ بن ابی تو جنتی نہیں ہے، وہ بھی پیچھے نماز پڑھنے والوں ہیں۔ یہ بات نہیں، وہاں پہ حساب کتاب ہوگی، انفرادی ہوگی، انفرادی ہوگی۔ یہ انفرادیت اور اجتماعیت کی بات بڑی اہم ہے، اس پر کبھی بات کریں گے، لیکن آج تو میں صرف آخرت کے حوالے سے یہ دو باتیں کرنے والا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر